یہ برکت اللہ تعالی گھر میں بھی دیتے ہیں، کاروبار میں بھی دیتے ہیں، اولاد میں بھی دیتے ہیں۔ اولاد میں برکت کا کیا مطلب؟ کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، نیک بنتی ہے، محنتی بنتی ہے، بندے کا دل خوش ہوتا ہے اولاد کو دیکھ کے۔ کاروبار کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ وہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کام کرتا ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اس نے کسی کا دینا نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ کاروبار کی برکت ہے۔ اچھا آگے، چونکہ فائدے تو بہت ہیں اور آج وقت بھی کافی ہو چکا، لہذا اب آگے کچھ فائدے ویسے ہی گن دیتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں تو آپ کچھ پہلے سے جانتے ہوں گے، کچھ علماء سے پوچھ لیں گے۔ تیسرا یہ کہ اس نیکی کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے نا اللہ والوں کو، تو ان کے اندر بے چینی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی آئے گی بھی نا تو ان کو بے چین نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کام سنوار دیا کرتے ہیں، کوئی بھی مصیبت میں پھنسیں اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ نکال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی طرف سے رزق دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بھائی تھے، ان کے والدین بوڑھے ہو گئے، ان میں سے ایک تو بڑا شوق سے خدمت کرتا، باقی بس خدمت کرتے جیسے بوجھ دور کر رہے ہو۔ تو چھوٹے نے ان سے کہا کہ بھئی میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی والد کی خدمت اکیلے مجھے کرنے دو اور جائیداد جتنی ہے نا مجھے بے شک نہ دینا، آپ سب آپس میں تقسیم کر لینا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، چنانچہ اس نے ڈیل کر لی، والدین کی خدمت کرتا رہا۔ والدین آخر دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کو رزق کی کافی پریشانی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں پتھر کے نیچے 3 دینار ہیں، آپ جاؤ تو ان کو 30 دینار ہیں، جاؤ لے لو۔ اس نے پوچھا ان میں برکت ہے؟ کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کو دعا دیتی تھی اللہ اس کو برکت والا رزق عطا فرما، تو اس کو بات یاد رہ گئی تھی کہ میری امی مجھے دعا دیتی تھی۔ اس نے کہا برکت ہے؟ اس نے کہا برکت نہیں ہے۔ اس نے کہتے میں نہیں لیتا۔ آنکھ کھل گئی، صبح اٹھے تو اس نے خواب بیوی کو سنایا۔ اب بیویاں تو ماشاءاللہ اللہ کی ولیاں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا بے شک تم نہ لینا، جا کے دیکھو پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے۔ اس نے کہا جب میں نے لینے نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں۔ خیر اگلی دفعہ اس نے پھر خواب دیکھا، کسی نے کہا بھائی اگر تم جاؤ تو تمہیں 20 دینار رہ گئے وہاں، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا برکت ہے؟ ہم نے کہا برکت نہیں، کہتا نہیں میں لیتا۔ اگلے دن بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا دیکھو میں نے کہتی تھی کہ کل ہی لے لیتے، چلو آج ہی جا کے لے آؤ، 30 نہ صحیح تو 20 صحیح۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، برکت نہیں۔ چنانچہ اگلے دن 10 ہو گئے، حتیٰ کہ اس سے اگلے دن اس کو خواب آیا کہ بھئی اس کے نیچے 1 دینار ہے، اگر چاہو تو لے لو۔ اس نے کہا برکت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں اس دینار میں برکت ہے۔ یہ اٹھا، اس نے بیوی کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں لینے کے لیے۔ بیوی نے کہا 40 یا 30 چھوڑ دیے، 1 لینے جا رہا ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے والا۔
خیر وہ گیا اور اس نے 1 دینار لے لیا. اب جب راستے میں لا رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ بیوی تو غصے ہو رہی تھی کہ تم نے نقصان کر لیا اور یہ ہے اور وہ ہے، چلو بھائی مچھلی لے چلتے ہیں تو بیوی کو آج دیں گے، وہ پکائے گی تو خوش ہو جائے گی. اس نے راستے سے مچھلی خریدی. حضرت لکھتے ہیں کہ جب وہ مچھلی لے کے گھر آیا تو کچھ بچے ہوئے پیسے بھی دے دیے بیوی کو اور مچھلی بھی دے دی کہ بھائی پکاؤ اور کھاؤ آج. اس کی بیوی نے جب مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر ایک قیمتی ہیرا موجود تھا. جب اس ہیرے کو لے جا کر اس نے بازار میں بیچا، اس کی پوری زندگی کے خرچے کے پیسے اس کو وہاں سے مل گئے. حضرت فرماتے ہیں اس کو برکت کہتے ہیں. مسئلہ ہی سمیٹ دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی. روز روز کی چخ چخ سے جان چھڑا دیتے. ایک اس نیک اعمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں. دل میں اگر کوئی اس کے نیک تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں، وہ بات پوری ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں کر دیتا ہے. تو جب رب آسانیاں کریں تو پھر کام کہاں مشکل رہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ